میں شہداء اسلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے آپ کو اس سٹیج پہ لانا چاہوں کہ تو رفت زدہ ہے، صلاحیت زدہ ہے، تیری مولویت صلاحیت زدہ ہے، تیرا مورخ صلاحیت زدہ ہے، تو صلاحیت زدہ ہے، تو پیغمبر کی قربانی چھوڑ کر، بدر کے شہداء کی قربانی چھوڑ کر، احد کے شہداء کی قربانی چھوڑ کے ایک قربانی کو بیان کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ بازام خیش کسی وزارت کی انگلی پہ ناچنے والے کم عقل کم فہم یہ فتویٰ بازی کرتے پھر رہے کہ یہ صحابہ نو منتن اہل بیت نو نہیں مندے۔ اہل بیت ایسا کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت خدیجہ کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت حفصہ کے سوا اور ہے کون؟ اصل اہل بیت تو پیغمبر کی بیوی ہے۔ حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کے متعلق اہل بیت کا قول کیا گیا ہے، لیکن کس رنگ میں جب آقا پہ یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت اس مقام پہ آئی ہے جہاں پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ رافضیوں کو کہنا پڑا کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں، اس آیت کو بدل کے یہاں لایا گیا ہے، قرآن کو تبدیل کر کے یہاں لایا گیا ہے، یہ آیت کسی اور مقام کی تھی، یہاں لا کے اس کو نبی کی ازواج کے حق میں بنا دیا گیا۔ رافضی بکتا رہے، قرآن کا انکار کرتا رہے، کفر بکتا رہے، مجھے اس سے بحث نہیں، مجھے سنی سے بحث ہے کہ تو غور کر کہ یہ آیت وہاں آئی ہے جہاں پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ اعلان یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پیغمبر کی بیویوں میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ آئیے جب پیغمبر پہ وحی آئیے ہم آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، بیٹے کی اطلاع آئی، اتا جبینا، آگے کیا ہے؟ قالو اتا جبینا جی قالو اتا جبینا من امر اللہ، آگے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اونچی اونچی آواز سے علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ابراہیم کی بیوی کو خطاب ہے، قالو اتا جبینا من امر اللہ، قالو اتا جبینا من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو۔ یہاں لفظ بھی اہل بیت کا آیا اور پیغمبر کی بیوی کے لیے آیا، لہذا پرانی نص سے یہ حقیقت اپنی جگہ منقع ہو گئی کہ بنیادی طور پر اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر بچے پہ استعمال ہوگا تو ضمنی طور پہ استعمال ہوگا، بھائی پہ استعمال ہوگا، ضمنی استعمال ہوگا، نواسوں پہ استعمال ہوگا، ضمنی طور پہ استعمال ہوگا۔ اصل تو لفظ اہل کا بیوی پہ آتا ہے، جبھی تو ہر آدمی اپنی بیوی کو اہلیہ کہتا نظر آتا ہے، نہیں کہتا؟ اونچی آواز سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہاری اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ارادہ اس کا یہ ہے رجس اور نجاست کو تم سے دور کر دے۔ تو اصل اہل بیت پیغمبر کی بیوی ہے۔ جب یہ آیت اتر آئی تو خاتم الانبیاء نے ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کو لائے اور پھر دعا مانگی، توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، عقیدہ بنے، پھر دعا مانگی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، توجہ ہے ذرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شمار کر کے فطہرہم، ان کو بھی پاک کر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اعلان آ چکا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو کیا خالق کو نبی بتلانا چاہتا ہے کہ تو جانتا نہیں کہ اہل بیت کون ہے، لہذا یہ ہے میرے اہل بیت؟ کیا اطلاع کے لیے ان کو چادر میں لایا گیا کہ اللہ کو بتلایا جائے یہ اہل بیت ہے، ان کو پاک کر، کہیں مغالطے میں معاذ اللہ کسی اور کو پاک نہ کر ڈالے؟ عقل کر، اللہ پیغمبر کی بیویوں کے پاک ہونے کا اعلان کر چکا تھا، نبی نے دعا مانگی اللہ وہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچی ہے، ایک بیٹی ہے، دو نواسی ہے، ایک داماد ہے، تو کرم نوازی کرتے ہوئے ان کو بھی چادر تطہیر میں داخل کر کے پاک کر دے۔ تیری قدرت کے سامنے کون بند باندھ سکتا ہے؟ اصل پیغمبر کی بیوی اہل بیت تھی، حسن حسین اور فاطمہ ضمن اہل بیت میں شمار ہوئی۔ کہ عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ بزام خیش وزارت کی عہدوں پہ گویا نازا ہونے والے، وزارت کی انگلیوں پہ ناچنے والے اور ان کے ارد گرد باس مفاد پرست طبقہ داخل میں نہ بولتا۔ کیا حق پہنچتا ہے ایک شخص کو کہ میں لفظ کے خلاف بولتا ہوں اور وہ میرے خلاف زبان کھولتا ہے؟ اے جنگی صحابہ تمندن اہل بیت نہیں مندے، اہل بیت کے ماننے والی نسل تو دیکھ، اہل بیت کے ماننے والی قوم تو دیکھ، ذرا اس کا مطالعہ تو کر، کتنا وہ اہل بیت کو مان رہی ہے۔ اسی مسجد میں جہاں رات ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، صحابہ کو مانتے، اسی مسجد میں گزشتہ سال مرثیہ پڑھا جا رہا تھا۔ توجہ کرو، اپنی زبان میں بتلاتا ہوں، اس نے بھی چونکہ اپنی زبان میں پڑھا ہے۔ مرثیہ یہ پڑھا جا رہا ہے، نہ میں شاعر، نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں شاعر، میں ایک سادہ جیا جاتا، پرانی عیدگاہ میں، شاید آپ لوگ آتے رہے، پچھلے سال گواہ پیش کر سکتا ہوں، نہ میں عالم، نہ میں فاضل،
نہ میں شاعر، میں ایک سادہ جیا جاتا، پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا ناتا، پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا نہ حسن حسین میراثی رکھی ہوئے ہم، بولو تو صحیح، حسن حسین نے نٹ رکھے ہوئے نچاون واسطے، کسی کے کان پہ غیرت کی جو رینگی، شرم آئی کہ تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کے اہل بیت کی توہین ان لفظوں میں کی گئی کہ گویا وہ نٹ اور میراثی بھنگی اور چسی رکھا کرتے تھے، تمہارا اس کے رسول کہاں گیا، تمہاری دیانتداری کہاں گئی، نہ چھیڑو، ہمیں ایک لائن پہ چل کے کام کرنے دو، ہم تمہارے تمام کرتوت جانتے ہیں۔ نہیں بات آئی میری ذہن میں جو میں نے عرض کیا؟ آپ نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نبی کے اولاد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے حسن کو، حسین کو، فاطمہ الزہرا کو، جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا بے ایمان، جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا دجال، جو مسجد میں کھڑا ہو کے کہے یا آل رسول کو نہیں مانتے اس سے بڑا کذاب، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا شیطان، اس سے بڑا ابلیس، اس سے بڑا کمینہ، اس سے بڑا رذیل، اس سے بڑا گھٹیا شاید ماں کے پیٹ سے باہر نہ آیا ہو۔ میرے واجب احترام سامعین، میں بہت دور نکل جاؤں گا، اگر اسی عنوان پہ چل نکلا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ اونچی آواز سے جتنے تائیں گڑ جھپڑیاں اپنے اپنے گھر واپس نہیں جان دیا، میں بھی تمہاری جان نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ جو چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کریں، میرا حق لگا۔ میری بات ذہن میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ جی توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، آگے سفر کریں، بڑھے، بہت دور تک جانا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت، سید الشہداء حضرت حمزہ کی، عثمان بن عفان کی، فاروق اعظم کی، حیدر کرار کی، شہداء بدر کی، شہداء احد کی، یہ تمام شہادتیں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ، شہداء کربلا کا تذکرہ اور پھر اس معاہدے کا ذکر، یہ تمام باتیں میری تقریر کا جزو ہے، میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کر دیا ہے، لیکن میں مضمون کو اس طرح لاؤں گا کہ یہ ذہن میں نقش کرتا جائے، جمتا جائے ذہن میں، آپ ایک نظریہ لے کے یہاں سے جائیں، ایک نقطہ نگاہ لے کے جائیں، ایک ذہن لے کے جائیں، ایک عقیدہ لے کے جائیں، ایک فکر لے کے جائیں، ایک پروگرام لے کے جائیں، اور وہ پروگرام بلا دلیل نہ ہو، پروگرام با دلیل ہو، معقول ہو، سنجیدہ ہو۔ توجہ کیجیے، عرض یہ کر رہا تھا، نبوت نے بے پناہ قربانی دی، قربانی دینے کے بعد غالب کاٹی، ابوبکر ساتھ رہے، پریشانیاں جھیلتے ہوئے، مشکلات کاٹتے ہوئے، پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آ گئے، نبوت آ گئی، نبوت ابھی شہر سے باہر تھی، توجہ کیجیے، بات ذہن میں اترے، ابھی شہر سے باہر ہے، مدینہ طیبہ کی بچیاں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئی، نبوت مدینہ سے ابھی چند قدم باہر ہے، شہر سے، مدینہ طیبہ کی بچیاں، انصار کی بچیاں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئیں، انہوں نے آمنہ کے لخت جگر کو دیکھا، دیکھتے ہی بول پڑی، طلع البدر علینا،